ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیوں بد دعا کی اور اس بد دعا کا اثر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح انسانیت میں ایک خاص فطرت رکھی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سن سکتا۔ وہ اپنے اوپر تو جو اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، اس کے اوپر ظلم کیا جائے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جس سے وہ اپنا دل لگا بیٹھتا ہے یا جس سے وہ عشق کر لیتا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اور جب عشق بھی اس خدا سے کیا جائے جو عظیم تر ہے تو پھر یہ کوئی انسان، کوئی بشر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری اتنی عظیم ہستی جو جب انسان اللہ سے مانوس ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جب کوئی بات کرے تو اسے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے اوپر مظالم ہوتے رہے انہوں نے برداشت کیا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر طعنے کستی رہی انہوں نے برداشت کیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے زخمی ہو کر، لیکن جیسے ہی اٹھتے تھے ہوش میں آتے تھے وہ اسی زبان سے انہی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا۔ لیکن جب وہی لوگ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر باتیں کرنا شروع کر دی تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کئی صدیوں تک اپنی قوم کو راہ حق کی طرف ہدایت کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام مکمل طور پر اپنی قوم کی ہدایت سے وہ مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روز بروز ان کی ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اذیت دینے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ وہ فکری اور روحانی طور پر اس قدر وہ انہوں نے اپنے آپ کو بت پرستی میں غرق کر لیا تھا کہ ان کے راہ راست پر آنے کی ذرا برابر امید نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی ایسی توقع نہ تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تمہاری قوم ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گی علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کا وہ سارا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لائق سمجھا کہ ان کے لیے بد دعا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اس طرح سے بد دعا کی کہ پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ کافر کے علاوہ کوئی بھی اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ عالم گیر طوفان عذاب بن کر نازل ہوا، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا، زمین وہ پانی اگل رہی تھی اور آسمان پانی برس رہا تھا۔ آسمان جو پانی برس رہا تھا وہ بارش کی صورت میں نہیں تھی بلکہ ایک سیلاب کی مانند تھی جس نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پوری زمین بڑی بڑی آبشاروں میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف سے اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھی، آسمانی بجلی گرج چمک رہی تھی۔ کالی گھٹاؤں نے وہ دن کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ اب کشتی سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تمام صحرا اور پہاڑ پانی کی لپیٹ میں آ گئے تھے، گویا یوں لگ رہا تھا جیسے کہ پوری دنیا ایک عظیم موج وہ پوری دنیا ایک سمندر بن چکی ہے۔ نہ پہاڑوں کی بلندیاں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کی تہیں۔ تو یہ کچھ قرآن پاک میں بھی کچھ اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے پھر وہ طوفان جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ طوفان لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے بہت کوشش بھی کی، لیکن وہ نہ مانے تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی جو اولاد تھی، ان بیٹوں میں سے ایک کا نام کنعان تھا، جو حضرت نوح نے اسے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے دعوت توحید دی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی توحید کی دعوت دے رہے تھے اور باہر والوں کو بھی، لیکن ان کے بیٹے نے بڑی بے شرمی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی باپ کی دعوت پر ذرا برابر کان نہ دھرا اور دوسرے عام لوگوں کی مانند بت پرستی پر ڈٹا رہا۔
حضرت نوح جو اندر ہی اندر سے بہت زیادہ غمگین تھے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو تو ساتھ دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ جب انسان جو ہے وہ دوسروں کی اتنا جو ہے وہ رد عمل ہم پر اثر نہیں کرتا، جو اپنا جو ہے جو ہمارے اپنوں کا کرتا ہے، اگر کوئی ہمارا خون کا رشتہ ہو، ہمارا گھریلو رشتہ ہو، وہ بھی اتنا جو ہے قریبی رشتہ ہو، بیٹے کا رشتہ ہو، تو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو حضرت نوح نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان جو کہ غرق ہو رہا ہے، چنانچہ ان کا دل ان کے لیے تڑپا، اور انہوں نے جب کشتی جو ہے وہ پانی، یہ طوفان آ گیا اور کشتی جب پانی میں اتری، تو انہوں نے اس کشتی کے اندر سے جو ہے آواز دے کر کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ لیکن کنعان جو ان کا بیٹا، اس کے اپنے جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ وہ مثبت جواب دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں غرق کر لیا اور بڑی بے شرمی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں عنقریب پہاڑوں کی پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لیں گے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو میں تو ان پہ چڑھ جاؤں گا، پانی اب پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہاں جا سکتا ہے۔ تو حضرت نوح نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے آج خدا کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا، صرف وہی خدا ہے جو بچا سکتا ہے۔ تو خدا بھی اس کو بچا سکتا ہے جس پر خدا کا رحم ہو، جس پر خدا رحم کرے۔ جس وقت طوفان نے ہر طرف سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اب کنعان جو ہے وہ خطرناک ترین حالات سے دوچار تھا، ان کے ہلاک ہونے میں کوئی دیر باقی نہ تھی، لیکن حضرت نوح نے پھر بھی بلند آواز سے پکارا، کیونکہ وہ ان کا دل تڑپ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ انہوں نے پھر بلند آواز سے کہا، اے پروردگار، انہوں نے خدا سے التجا کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے میرا بیٹا اس دعوت کے لیے نہیں مان رہا، تو میں خدا سے التجا کروں، خدا تو دلوں کو پھیر دینے والا ہے، تو کیوں نہ میں خدا سے دعا کروں۔ تو انہوں نے حضرت نوح نے بلند آواز سے پکارا، ہے پروردگار، وہ میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور اہل کو بچانے کا تو تیرا وعدہ حق سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، وہ بے شک بد چلن ہے، اور مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو تم یہ سوال نہ کرتے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار کہیں جاہلوں میں نہ ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا یہ جواب سنا تو انہوں نے عرض کی، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کھایا، تو میں کہاں جاؤں گا، میں تو فنا ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے اللہ کا عذاب حضرت نوح کے بیٹے کو بھی لے ڈوبا، اور حضرت نوح کی سفارش بھی خدا کی بارگاہ میں نہ سنی گئی، کیونکہ وہ حضرت نوح اور اس کے کاتب کا مخالف تھا، اور انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اس وجہ سے اللہ نے انہیں عظیم ترین عذاب میں ڈبا دیا۔